وزیر دفاع پرویز خٹک کو اس سال کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے بارے میں قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ یہ بات وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ آج اپنے پہلے اجلاس میں کیا اور کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے لیے یورپی یونین کے مبصر مشن اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نیٹ ورک نے اپنی رپورٹس میں بتایا کہ اس سال کے عام انتخابات آزادانہ اور منصفانہ انداز میں ہوئے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور نشریات فواد حسین چودھری نے کہا کہ پہلا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جو ہمارے وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کو چیئرمین منتخب کیا گیا ہے کمیٹی کا، اور ان کا انتخاب جو ہے وہ متفقہ ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ نوید قمر صاحب نے پرپوز کیا تھا اور مسلم لیگ نون سے جاوید عباسی صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لہٰذا متفقہ طور کے اوپر ان کو چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی میں اب ٹی او آرز کے لیے جو ہے ٹرمز آف ریفرنسز کے لیے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس ٹی او آر جو ہے وہ بنیں گے، وہ سب کمیٹی بنے گی جو ٹی او آر تیار کرے گی، اور اس طرح سے یہ معاملات آگے چلیں گے۔ بظاہر اس کمیٹی کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ انتخابات میں پی ایم ایل این کا اور کچھ اور پارٹیز نے جو کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ دھاندلی کیا ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں سیاست میں زندہ رہنے کے لیے اس طرح کی باتیں گڑھی جاتی ہیں، اور انہوں نے یہ بات گڑھی۔ پچھلے جو 2013 کے انتخابات تھے اس میں سب کے سامنے تھا کہ دھاندلی کیا ہوئی۔ جب فارم 16 مسنگ تھے، ہم نے دیکھا کہ 16,000 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر وہ فارمز ہی اویلیبل نہیں تھے۔ اس دفعہ جو انتخابات ہوئے، اس کے جو فارم 45 ہے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اور کسی جگہ کے اوپر ابھی جو فیفن نے، جو ہمارے یورپین یونین کے لوگ آئے، تمام نے یہ رپورٹ دی کہ یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف الیکشنز تھے، اور اس کے اوپر کوئی انگلی جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن چونکہ اپوزیشن کو شوق ہے تو اس لیے ہم نے یہ کمیٹی میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آگے چلیں اور میٹیریل لے کے آئیں جو ان کے خیال میں آبجیکشنیبل ہے۔ ابھی تک تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کمیٹی نے تحقیق کیا کرنی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے جواباً احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی ہے، اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ پرویز خٹک صاحب کو اتفاق رائے سے چیئرمین چنا گیا، چونکہ اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ جب یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی اس وقت حکومت کے اصرار پر کی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے آج ایک ٹی او آرز مکمل کرنے کے لیے اور انہیں حتمی شکل دینے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس ایک 8 رکنی سب کمیٹی بنائی ہے، جس میں 4 اپوزیشن کے اراکین ہیں، 4 حکومت کے ہیں، اور ان کو 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات تھے۔ یہ صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی، بلکہ غالباً پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ایک حکمران اتحاد کی اکثریت بھی اس موقف کی حامی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں بے حد بے قاعدگی ہوئی۔ حکومت میں ٹریجری بینچز میں اس وقت ایم کیو ایم بیٹھی ہے، اس کا بھی یہی موقف ہے، جی ڈی اے بیٹھا ہے، اس کا بھی یہی موقف ہے، بی این پی بیٹھی ہے، اس کا بھی یہی موقف ہے۔ لہٰذا پاکستان میں ماں سوائے پی ٹی آئی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ موقف ہے کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، اور بعض جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک جماعت کو فیور کیا گیا، جس سے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا، جس سے پاکستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوئی۔ ان شکایتوں کے باوجود اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے دھرنوں اور فساد کی اور سڑکوں پر مار کٹائی کی سیاست کی بجائے ایوان کے اندر جمہوری طریقہ کار کو اپنایا، تاکہ ملک میں فساد اور تصادم کی سیاست نہ ہو، جس سے ملک کا استحکام متاثر ہوگا اور ملک کی معیشت متاثر ہوگی۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔